بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر مداومت کرتے ہیں اور ٹھیک اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے ہیں۔ فرائض، سنن اور مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں کسی طرح کا بھی خلل آنے نہیں دیتے۔ نماز کو مفسدات اور مکروہات سے بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری جو ابھی بیان ہو چکے اور دوسرے باطنی جن میں خشوع و خضوع اور حضور قلبی شامل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے مکمل طور پر منقطع ہو کر دل کو ہر طرح کے خیالات سے فارغ کرنا اور متوجہ بارگاہ الہی ہونا، یہاں تک کہ عرض، نیاز اور مناجات میں محویت حاصل ہو جائے۔ ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ نماز ایمان کا اولین مظہر ہے۔ دل میں اگر ایمان موجود ہو تو یہ خارج میں سب سے پہلے نماز کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے اور قلبی معاملہ ہے۔ نماز اس کا عملی پیکر ہے اور ظاہری وجود ہے۔ نماز میں مومن اپنے معبود حقیقی کے سامنے ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، غرضے کے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اظہار بندگی کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضامندی کا طالب ہوتا ہے۔ وہ دنیا اور اہل دنیا سے بے تعلق ہو کر عجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک جاتا ہے، کبھی اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ کر قرب الہی کی منزلیں طے کرتا ہے، کبھی نہایت ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی ہاتھ پھیلا کر التجائیں کرتا ہے۔ اس مقدس عمل کو ایک دن میں 5 بار دہرانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں نقش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کے وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اگلی نماز تک باقی رہنی چاہیے۔ یوں بندہ مومن ہمہ وقت حضوری کی حالت میں رہے گا تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور دین بھی بہتر ہو جائے گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کی دنیا ہی اس کا دین بن جائے گی۔ لہٰذا وہ جو عمل بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے گا، اس لیے اس کے دنیاوی معاملات میں حصہ لینا بھی اس کے لیے عبادت میں شمار ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہی کیفیت جب قائم رہتی ہے تو اس وقت انسان کے تمام معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ نہ تو کاروبار میں کوئی بددیانتی کرتا ہے اور نہ ملازمت میں
اپنے فرائض منصبی میں کوئی کوتاہی برتتا ہے، اور نہ ہی وہ اہل خانہ یا دیگر افراد کے حقوق غصب کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمہ وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سمجھتا ہے اور اپنے ہر عمل کے لیے روز حشر جواب دہ سمجھتا ہے۔ اس طرح اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی مقبول اور محبوب بندوں میں ہونے لگ جاتا ہے، جن کا وجود انسانیت کے لیے باعث فخر اور مخلوقات کے لیے فیض رساں بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مبارک مروی ہے، جس کا صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھے جگا کر درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہم چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی ہاتھ میں ایک بڑا بھاری پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بھاری پتھر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا ہے، جس سے اس کا سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جب پتھر لے کر واپس آتا ہے تو اس وقت تک اس کا سر پھر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ پتھر مار کر اس کے سر کو پاش پاش کرتا ہے اور پھر پتھر لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پتھر لا کر وہ بار بار اس کا سر کچلتا ہے، اور سر کچلنے کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذیت ناک اور کربناک عذاب کے تسلسل کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا۔ سونے والے اپنے رب کو سجدہ کر کے سونے والے اپنے رب کو سجدہ کر کے کیا خبر اٹھے گا یا نہ صبح کو۔